الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها لجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور مزید احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے۔ اس پر مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ان میں سے ہر احسان کا شکر کرنا، شکر بجا لانا، اور ہر احسان کی قدردانی کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب انسان نعمتوں کی قدردانی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ چیزیں بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کے پاس سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ لہٰذا ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں بعض کام ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے کرنے ہیں، اور بعض کام وہ ہیں جو ہم لوگوں کو مومن اور ایمان والا ہونے کی حیثیت سے کرنے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہیں جو ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پیروکار ہونے کی حیثیت سے کرنے ہیں۔ آج جس موضوع کو اور جس گفتگو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، یقیناً اس وقت میں ہمارے معاشرے کا بہت حساس موضوع ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، اور انسان کو ایک ذی روح اور جاندار مخلوق بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات کو ذی روح اور جاندار بنایا ہے۔ اور ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار اور ذی روح مخلوق کے اندر ایک مادہ رکھا ہے جس کو ہم جنسی اور خواہشات والا مادہ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر حیوانات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنسی خواہشات کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے جنسی تکمیلات اور جنسی خواہش کا، اور جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ جب یہ مادہ رکھا گیا تو اب اس مادے کی اور اس جنسی تکمیل کی خواہش بھی انسان کے اندر ہوگی، اور جب انسان کے اندر ان خواہشات کا ابھار آئے گا
اور انسان کے یا دیگر مخلوق اور جانوروں کے اندر اس جنسی خواہش کو مکمل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر اور دیگر مخلوق کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے وہ نمودار ہوگی، تو اس کی تکمیل بھی وہ مخلوق ضرور کرے گی۔ لہذا جانوروں سے تو بحث ہی نہیں کرنی، ہم انسانوں کے معاشرے کو یہ چیز سمجھنی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہش کا مادہ رکھا ہے، جب یہ مادہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے تو اب اس کی تکمیل بھی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے جائز طریقے سے ہو، چاہے ناجائز طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو۔ جب انسان کے اندر یہ جنسی خواہشات کا مادہ رکھا گیا ہے تو اس کا اظہار اور اس کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی تکمیل نہیں ہوگی تو پھر انسان کے سامنے بہت زیادہ دقتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ لہٰذا انسان کی جسمی خواہشات کی تکمیل کے اعتبار سے دنیا کے اندر انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو یہ خواہش انسان کے اندر ہوتی ہے، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اس خواہش کو حتی الامکان دبانے کی کوشش کرتی ہے اور باقاعدہ اس کی ترغیب بھی دیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ اگر انسان کے اندر جنسی خواہش کا جذبہ ابھرتا ہے تو اس کو مکمل نہ کیا جائے، اس کے اوپر عمل نہ کیے جائے، بلکہ اپنی خواہشات کو دبا لیا جائے۔ اور یہ تصور پایا جاتا ہے راہبوں کے اندر، پایا جاتا ہے یا اسی طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائی ہندو پنڈتوں وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سنیاسی کہتے ہیں۔ سنیاسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل کا اظہار انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو اس وجہ سے دبانا چاہتا ہے کہ اس کی جو ذہنیت ہے، اس کی جو تعلیمات بظاہر ہے اس کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس تکمیل کو پورا کرنے کو ایک برا عمل سمجھتا ہے اور غلط عمل لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرا رکھا ہے۔ مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے دی۔ ایک طبقہ وہ ہے لوگوں کا کہ جس طبقے نے کھلے عام اجازت دے رکھی ہے انسان کے اس جذبے کی اور اس جنسی خواہش کی تکمیل کو اور اس کو مکمل کرنے کی کھلے عام اجازت ہے، جس وقت چاہے، جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے وہ انسان اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے اور اپنی اس پیاس کو، اپنے اس جذبے کو، اس پیاس کے جذبے کو بجھا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو، عیسائیوں کو، ان کے یہاں نکاح کا تصور ہی نہیں ہوتا، اور جب چاہتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنی جنسی خواہش کی تکمیل پوری کر لیتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جس کو ہم اگر سادے الفاظ میں کہیں تو انگریزوں والا طبقہ، اس لیے کہ یہ جب چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کو مکمل کر لیتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے صرف اس جنسی خواہش کی تکمیل کا ایک راستہ متعین کیا ہے، اگر اس راستے سے ہٹ کر اگر یہ جنسی خواہش کو مکمل کیا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ناجائز اور حرام قرار دیا جائے گا، اور وہ راستہ ہے نکاح کا، اور وہ طبقہ ہے ہم اور آپ لوگوں کا، مسلمانوں کا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا بنایا ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو یہ صرف ہمارے سامنے ایک راستہ ہے اپنی جنسی خواہش کو مکمل کرنے کا۔ اگر اس نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ نکاح کی بہت سارے فضائل بھی ہیں، اور نکاح انسانی معاشرے کی اور وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ نکاح کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے اور شادی کے لائق ہو جائے، پھر بھی اس کے ماں باپ اس کی اچھا رشتہ دے کر کے شادی نہیں کراتے، اور اس دوران وہ بچہ یا بچی کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، تو جتنا ذمہ دار وہ بچہ یا بچی ہے اس سے زیادہ ذمہ دار اس کے والدین، اس کے ماں باپ ہیں۔
اس لیے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر زیادہ اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اور اس وقت آنے پر ہم لوگ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ وہ ہمارے بچے اور بچیاں کوئی غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو جتنا گنہگار اور جتنا قصوروار وہ بچہ یا بچی ہوتا ہے، اس سے زیادہ قصوروار یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے نکاح کے اندر انسان کو اتنی ہی جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں اور تین اعمال ایسے ہیں کہ جن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جن میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی وہ چیز سامنے ظاہر ہو فوراً وہ اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ اذا اتت، جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فوراً نماز ہم لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اب نہیں پڑھتے تھوڑا بعد میں پڑھ لیں گے، پھر انتظار کریں گے تھوڑا بعد میں پڑھ لیں گے، پھر انتظار کریں گے تھوڑا بعد میں پڑھ لیں گے، بلکہ جیسے ہی نماز کا وقت حاضر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہے کہ جتنا ہو سکے انسان کوشش یہ کرے کہ اول وقت میں نماز پڑھے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تاخیر کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کی نماز سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات وہ انسان نماز بھی نہیں پڑھ پاتا، یا تاخیر اتنی ہوتی ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ اذا اتت، جیسے ہی نماز کا وقت حاضر ہو جائے، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو فوراً نماز کا یہ عمل انسان کو کر لینا چاہیے اور نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والجنازۃ اذا حضرت، جیسے ہی جنازہ حاضر ہو جائے اب اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، یہ تو والجنازۃ اذا حضرت ہے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہمارے سامنے وہ میت کی شکل میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایک تو مرحلہ وہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نماز والا مرحلہ۔ وہ اس مرحلے کے اندر جتنی جلدی ہوگی اتنی ہی جلدی نماز کے اندر بھی ہو جائے گی۔ ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اس مرحلے کو تاخیر سے کرتے ہیں، لہٰذا نماز کے اندر بھی تاخیر ہوتی ہے۔ ایسے رشتہ داروں کے آنے کی وجہ سے ہم میت کو روکے رکھتے ہیں جن کا ہم لوگوں سے یا میت کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے بسا اوقات کئی گھنٹے میت کو اسی طرح لٹائے رکھتے ہیں اور اسی طرح وہاں پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے دفنانے میں، اس کو کفنانے میں بہت زیادہ جلدی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جیسے ہی میت کا انتقال ہو تو کوشش کی جائے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو کفنائیں اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا جلدی یہ مرحلہ مکمل ہوگا اتنی جلدی نماز کے لیے حاضر ہوگا، اور جتنی جلدی نماز کے لیے حاضر ہوگا اتنی جلدی جو انسان تدفین تک پہنچ جائے گا۔ تو تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا، یہ قابل اہم ہے، قابل ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ ہو یا بچی جیسے ہی شادی کے لائق ہو جائے اور جیسے ہی مناسب رشتہ مل جائے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں جتنا جلدی ہو سکے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تین چیزوں میں بالکل بھی تاخیر اور دیری نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز ہے وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا، جیسے ہی لڑکا لڑکی جوان ہوتے ہیں اور جیسے ہی مناسب رشتے کا انتظام ہوتا ہے کہ فوراً ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نکاح کی اور بھی بہت سارے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم فضیلت اور ایک عجیب فضیلت، میں تو یہ کہوں گا کہ بہت عجیب فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزود الحرائر۔ آپ یہ بتائیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کس انسان اور کس مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، اور جب مسلمانوں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو جنت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے علاوہ جنت کی ایک نعمت سب سے بڑی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی دولت جنتی کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک ہونے کی حالت میں ملاقات کرے، پاک بازی کی حالت میں ملاقات کرے، فرمایا فلیتزود الحرائر، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہوم اور مضمون یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ فضیلت ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ انسان شادی سے پہلے اپنے ایمان کے اعتبار سے ناقص اور نامکمل ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا نکاح ہوتا ہے اس کا ایمان کامل و مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے کامل و مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور نکاح کے اور ایمان کے ساتھ میں ایسا کیا تعلق ہے کہ نکاح کی وجہ سے انسان کا ایمان تکمیل تک پہنچ جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، محدثین کرام نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایمان کے اندر تقویت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان جو ہے گناہوں کے راستے سے باز آ جائے اور گناہوں کے راستے کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ لہٰذا جب انسان گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے اس کے ایمان کی جو ہے وہ تکمیل ہو جائے گی، اور اس کا ایمان جو ہے وہ کامل، اور اس کا ایمان جو ہے وہ قوت والا ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں نکاح کے تعلق سے بیان فرمائی۔ لہٰذا ان سب احادیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے جب ہمارے یہاں بچے جوان ہو جائے تو فوراً ان کے شادی کا انتظام سب سے پہلے ہماری فکر اور سوچ ہونی چاہیے۔ نکاح کے تعلق سے بہت سارے مراحل ہیں، اور جب انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو کئی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر کے نکاح کی یہ تقریب وجود میں آتی ہے اور نکاح کی یہ سنت عمل میں آتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان کا اس نکاح کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں جو آتا ہے وہ آتا ہے رشتوں کے معیار کا مسئلہ، کہ رشتہ کہاں کیا جائے اور رشتہ کن چیزوں کو دیکھ کر کے کیا جائے، یہ سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سب سے پہلے مرحلے کے اندر، سب سے پہلے مسئلے کے اندر ہم لوگ شریعت مطہرہ کے دامن کو بالکل تار تار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی میں ہم شریعت مطہرہ کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ اور اس کے علاوہ جیسے جیسے مرحلے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھنے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے منگنی کا، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نکاح کی تقریب کا، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، اور اس کے بہت سارے مراحل ہیں۔ انسان کو اس تقریب کے حوالے سے اور اس نکاح کے تعلق سے بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں میں جس مرحلے کا ذکر آج آپ حضرات کے سامنے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے بیٹے کا، اپنی بچی کا رشتہ کرتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ رشتہ کہاں کیا جائے، اور رشتہ کس چیز کو دیکھ کر کے کیا جائے، اور اس رشتے کے اندر معیار کس چیز کو بنایا جائے۔ آیا مالداری کو معیار بنایا جائے، یا حسن و جمال کو معیار بنایا جائے، یا دینداری کو معیار بنایا جائے، یا اسی طریقے سے خاندان کو معیار بنایا جائے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہم لوگوں کو بتا دیا، اور خطبے کے درمیان میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ جب انسان رشتہ دیکھتا ہے تو اس میں 4 چیزیں اس کے سامنے مد نظر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے لمالہا، اس عورت کے پاس میں مال کتنا ہے،
اور جہیز میں دینے کے لیے اس کے پاس میں اس کی حیثیت کیا ہے، وہ ہم لوگوں کو کیا جہیز میں دے سکتا ہے لڑکی والا، یہ چیز سب سے پہلے مد نظر ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے وَلِحَسْبِهَا، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا جو کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، کیا آیا وہ ہمارے خاندان کے ساتھ اس کا کفو ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ ہمارے خاندان سے، ہمارے رشتہ داری سے اور اسی طریقے سے ہماری برادری سے ہے یا نہیں، اس چیز کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ تیسری چیز جس کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے وَلِجَمَالِهَا، لڑکی کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلِدِينِهَا، اور چوتھی چیز دیکھ کر لڑکی کی جو شادی کی جاتی ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے اور اس کا ایمان ہوتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اور یاد رکھنا چاہیے ان چار چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم دین والی بات کو لازم پکڑ لو۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایک طرف آپ رکھ دو، حسن و جمال لڑکی کا ایک طرف رکھ دو، اسی طریقے سے حسب و نسب بھی دیکھو، لیکن اس حد تک نہ گزر جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس کے علاوہ شادی نہیں کرنی، اس حد تک بھی نہ گزرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مال تو کبھی رشتے کے اندر دیکھنا ہی نہیں چاہیے، مال کو کبھی بھی معیار نہیں بنانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں چیزوں کو سائیڈ میں رکھو، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو ایک چیز دیکھو، اور وہ ہے اس لڑکی کا دین کے ساتھ میں کیا تعلق ہے، شریعت اسلامیہ کے ساتھ میں اس کا کتنا تعلق ہے، اس چیز کو رشتے کا معیار اور رشتے کی بنیاد بنانا چاہیے۔ اور مزید اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یداک، اگر یہ دین کو بنیاد نہیں بناتا، اگر انسان رشتے کے اندر دین کو معیار نہیں بناتا، تو اس انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس تریبت یدا کا اس کے ہاتھ خاک آلود ہو، اس لفظ کا لفظی ترجمہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ جس انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہو، آپ یہ بتائیں کیا اس کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جس انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو اس کے بارے میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر اب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں، اور دونوں جانب سے غور کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف لڑکی کی جانب سے بلکہ لڑکے کی جانب سے بھی ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ اگر مطالبات لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر مطالبات لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی کوئی کم مطالبات نہیں ہوتے۔ اگر اس میں لڑکے والا قصوروار ہوتا ہے اور لڑکے والا یہ چاہتا ہے کہ میں جس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروں، رشتہ کروں، وہ مالدار ہونی چاہیے اور مجھے جہیز میں بہت سارا مال مجھے حاصل ہونا چاہیے، حسن و جمال کی مالک ہونی چاہیے، حسب و نسب کی مالک ہونی چاہیے، اسی طرح لڑکی والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی جس گھر کے اندر بیاہ کر کے جائے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہونا چاہیے۔ ابھی بتائیں کیا لڑکی والا یہ نہیں کہتا، کیا لڑکی والا یہ تلاش نہیں کرتا کہ جس لڑکے سے میری بیٹی کا رشتہ ہونے والا ہے وہ لڑکا کرتا کیا ہے، وہ کون سی نوکری کرتا ہے، کتنے پیسے کماتا ہے اور کہاں سے کماتا ہے، کیا میری لڑکی کو وہ خوش بھی رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، اس کا مکان کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا حسن جمال کیسا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف اگر لڑکے والا نظر رکھتا ہے تو میرے عزیزوں ان ساری چیزوں کی طرف لڑکی والے کی بھی نظر رہتی ہے۔ جب دونوں کی نیت آپس میں خراب ہوتی ہے تو پھر شریعت مطہرہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ معاشرے کو ہم سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں اور تجربات ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو ہیں۔ لڑکی والا یہ چاہتا ہے کہ میری لڑکی کی شادی ایسے گھرانے میں ہو جو دنیا کا سب سے الگ خاندان اور سب سے الگ گھرانہ ہو اور سب سے زیادہ لڑکا کماتا ہو۔ اسے کم سے کم یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جس لڑکے کے ساتھ میں، جس لڑکے کے ہاتھ میں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے والا ہوں، آیا وہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے، یا میری بیٹی کے حقوق کو وہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس چیز کو ہمارے معاشرے میں قطعاً معیار نہیں بنایا جاتا۔ اگر معیار بنایا جاتا ہے تو اب اس وقت میں زیادہ تر مال کو معیار بنایا جاتا ہے، اور جب انسان
اس شادی کے اندر مال کو معیار بناتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے اندر برکت کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اعظم النکاح برکتاً، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح، سب سے زیادہ برکت والا نکاح اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایسرہ مؤونہ، جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ اب دیکھیں، ہم اپنے اس حدیث کے سامنے رکھ کر کے اپنی شادیوں کے اوپر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آج جتنے رسومات کا خرچہ ہم لوگ شادی بیاہ میں کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اپنا اتنا کاروبار کے اوپر لگا لیا جاتا اور اپنے دین کو سنبھالنے کے لیے اتنا خرچہ کیا جاتا تو آج ہم لوگوں کو در بدر ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ معیار ہمیں شادی کے لیے اگر کوئی بنانا ہے تو میرے عزیزوں دین کو معیار بنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، مال انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ انسان کا ایمان اور انسان کا دین ہے۔ دنیا جیسے چاہے گزر جائے گی لیکن آخرت میں آپ حضرات کے یا ہم لوگوں کے کوئی مال کام آنے والا نہیں ہے، اگر کام آئے گا تو انسان کا ایمان اور اس کا دین کام آئے گا، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی کام نہیں آئے گی۔ لہذا رشتوں کے اندر معیار جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق دین کو بنایا جائے، نہ کہ مال کو۔ دیکھا جائے کہ حسن و جمال بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں متماثل نظر آئیں، ایسا نہ ہو کہ ایک تو بالکل حسن و جمال کی ملکہ اور جو ہے لڑکا اس کے سامنے رکھ دیا لے جا کر کے کالا کلوٹا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسا عام دستور ہوتا ہے مناسب رشتہ دے کر کے اس کو رشتے کا انتظام کرنا چاہیے اور معیار بنانا چاہیے اس شادی کے اندر دین کو، اور دیگر چیزوں کو ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مراحل ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان تمام مراحل کے متعلق اگلے ہفتے اور اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔